الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ زمر کے یہ چھٹے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں، مکی دور سے تعلق رکھنے والی آیات ہیں، جس دور میں لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ کی آیات ان کے سامنے پیش کی جا رہی تھیں اور وہ مسلسل رکاوٹ بنے ہوئے تھے، یعنی دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح سے دیکھے توجہ دلائی ہے اور آخرت کے حوالے سے بھی کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان سے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر کوئی زیادتی کر رکھی ہے، کوئی ظلم کیا ہوا ہے اپنے اوپر۔ یعنی یہ قریش مکہ کہتے تھے ہم اپنے دین پر قائم ہیں، اب بھلا ہم کیسے اس نئے دین کو اختیار کر لیں، ہمارے جو پرانے اعمال ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ اگر کوئی اپنے سابقہ رویے پر ندامت اختیار کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ سے توبہ کر لے اور ان کاموں کو اختیار کرے جن کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے باز آ جائے جن سے اللہ نے روکا ہے، تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس طرف انہیں تسلی دی جا رہی ہے، اور یہ خطاب صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ تمام انسانوں سے ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے اوپر کوئی زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، یعنی اس کا دامن رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر تم صحیح رویہ اختیار کر لو، برے رویے کو چھوڑ دو، اللہ سے معافی مانگ لو، اس کے حضور توبہ کر لو، تو وہ تمہارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت غفور ہے، رحیم ہے، درگزر کرنے والا ہے، رحمت اس کی بہت وسیع ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے مطیع فرمان بن جاؤ، اس کے آگے سر تسلیم ہم کر دو۔ مِن قبل أن يأتيكم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، اور پھر تمہیں کہیں سے کوئی مدد بھی نہ مل سکے۔ تو اللہ کی گرفت بہرحال پھر آنے والی ہے، تو اس سے پہلے تم اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کی بہترین طریقے سے اتباع کرو، یعنی صرف سر سے اتارنے والی بات نہ ہو۔ مثال کے طور پر نماز ہے کہ ایک شخص بیٹھا رہے، اپنے کاموں میں لگا رہے، اور جب دیکھے کہ اب وقت ختم ہونے والا ہے جلدی جلدی اٹھے اور
وضو کرے اور جلدی جلدی رکوع اور سجدے کر کے اپنی جان چھڑائے، ایسے نہیں، بلکہ مومن تو انتظار میں رہتا ہے، وقت سے پہلے تیاری شروع کر دیتا ہے، مسجد میں آتا ہے، انتظار میں بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، یعنی اچھے انداز میں اللہ کے اس کلام کی پیروی کرو جو اس نے نازل کیا ہے، تاکہ اچھا اجر تمہیں مل سکے۔ اور پھر فرمایا کہ ان یاتیکم العذاب بغتۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے رب کا عذاب تم پر اچانک آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اچھے انداز میں اللہ کی احکامات کی پیروی کرو۔ ان تقول نفس، یا کوئی شخص پھر یہ کہے یا حسرتا علی ما فرطتم فی جنب اللہ، کہ ہائے افسوس اس تقصیر پر، ان گناہوں پر کہ جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا۔ یعنی جب اللہ کی پکڑ آ جائے تو پھر اسے احساس ہو اور پھر وہ کہے کہ ہائے افسوس اپنے ان قصوروں پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں شامل رہا۔ تو پھر افسوس کرنے کا کیا فائدہ؟ کہتے ہیں نا اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی تھے، جو موقع ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ او تقولا، یا کوئی شخص یہ کہے لو ان اللہ ہدانی، کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی لکنت من المتقین، تو میں بھی متقین میں سے ہوتا۔ وہ بھائی موقع تمہیں دیا جا رہا ہے، تمہارے سامنے اللہ کی دعوت پیش کی جا رہی ہے، تم اس کو اختیار کر لو اور متقین میں شامل ہو جاؤ، بعد میں افسوس کرنے کا کیا فائدہ۔ او تقولا، یا کوئی شخص یہ کہے پھر، یعنی اللہ کی گرفت آنے کے بعد، اللہ کے عذاب آنے کے بعد پھر کہے ہی نہ ترل عذاب، کہ جب وہ عذاب کو دیکھ لے اپنی آنکھوں سے، لو ان لی کرتن، اگر مجھے ایک موقع اور دے دیا جاتا، فاکون من المحسنین، تو میں بھی محسنین میں شامل ہوتا، یعنی نیکوکار لوگوں میں شامل ہوتا۔ تو اللہ کا عذاب جب آ جاتا ہے تو پھر مہلت نہیں دی جاتی، تو اس کے آنے سے پہلے اپنے رویوں کو ٹھیک کر لو۔ بلا، پھر کہا جائے گا کیوں نہیں، قد جاءت کا آیاتی، دیکھ میری آیات تیرے پاس آئی تھی، تجھے پہنچائی گئی تھی میری آیات، فکذبت بہا، تو نے ان کو جھٹلا دیا، ان کو مانا نہیں، تو نے قبول نہیں کیا، ان پر یقین نہیں کیا، واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا، گھمنڈ میں آ گیا، وکنت من الکافرین، اور تو انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دیکھے کس طرح سے خبردار کیا ہے۔ اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر اس مہلت کے پورا ہونے کے بعد جو اس نے رکھی ہوئی ہے، اور اس مہلت کا اسی کو پتہ کہ کتنی مہلت عمل ہے کسی فرد کی، کسی قوم کی، وہی جانتا ہے۔ لہذا پہلی فرصت میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ، اس کی آیات پر ایمان رکھو اور ان کو عملی طور پر اختیار کرو، ذوق و شوق سے اختیار کرو، اچھے انداز میں ان کو پورا کرو۔ یہی انسان کی جو ہے وہ کارکردگی دیکھی جا رہی ہے، آزمایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے پروردگار ہمیں اپنی اطاعت اور بندگی پر قائم کر۔ اے پروردگار آج 10 محرم ہے، آج کے دن نواز رسول نے تیرے راستے میں جو قربانی دی، جس مقصد کے لیے قربانی دی، اے پروردگار اس مقصد کو ہمیں بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس قربانی سے جو سبق دیا گیا ہے ہمیں وہ سبق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔